اسکرین پر جو ویڈیو نظر آ رہی ہے یہ ایک قبر کی ویڈیو ہے۔ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کا جنازہ تیار ہوا، اس کو نہلایا دھلایا گیا اور اس کے لیے قبر کو کھودا گیا۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ انتقال کے بعد فوراً کچھ لوگ چلے جاتے ہیں قبرستان قبر کھودنے کے لیے۔ تو قبر کھودی گئی۔ قبر کھودنے کے بعد جب وہاں سے لوگ واپس آ گئے جنازے میں شریک ہونے کے لیے کہ چلو اب ہم جنازے میں شریک ہوں گے، اور جب اس کے جنازے کو لے کر وہاں پہ آیا گیا تو دیکھا کہ اس کی قبر انگاروں سے بھری ہوئی ہے، قبر سے لپٹیں اٹھ رہی ہیں آگ کی، اور اس کی قبر کے اندر آگ بھری ہوئی ہے۔ تو یہ ویڈیو بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی اس طرح کے بہت سارے ویڈیوز وائرل ہوئے تھے۔ تو اس طرح کے واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہیں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی نازل ہوئی، قرآن نازل ہوا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک قرآن لکھنے والا ایک شخص تھا جو کاتب وحی تھا، وہی قرآن لکھتا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی چیز کا ذکر کر رہے تھے، اور اسی موقع پر وہ اسی سے ملتی جلتی قرآن میں آیت آ گئی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، وحی ہے، لو اس کو لکھ لو۔ تو وہ کہنے لگا کہ ابھی تو آپ اس ٹاپک پر بات کر رہے تھے اور اتنی جلدی آپ نے بتا دیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا قرآن ہے، لکھ لو، لہٰذا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، آپ اپنی طرف سے لکھواتے ہیں۔ وہ اللہ نے اس کی قسمت میں اسلام نہیں رکھا تھا، وہ مردود ہونا تھا اس کو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا غصہ آیا، آپ اتنا ناراض ہوئے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جا تجھے زمین قبول نہیں کرے گی، اس کو یہ بددعا دے دی۔ حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا نبی رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے، کسی کے لیے کبھی بددعا نہیں کی، لیکن جب بات دین کی آئی، اسلام کی آئی، تو پھر جنگیں بھی کی۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ جا تجھے زمین قبول نہیں کرے گی۔ تو چونکہ جو لوگ آقا علیہ السلام کو نہیں جانتے تھے، طائف کے میدان میں پتھر مارے گئے، آقا علیہ السلام کو لوگ نہیں جانتے تھے، فرشتے آ کے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اشارہ کر دیں، حکم دے دیں، تو یہ پہاڑ کہہ رہے تھے کہ ہم آپس میں مل جائیں، ان کو بھیج دیں۔ فرشتے کہہ رہے تھے ہم انہیں برباد کر دیں، ہم زمین کے اندر دھسا دیں، لیکن آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نہیں اے فرشتوں، یہ ہمیں جانتے نہیں ہیں، ہمیں امید ہے یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں ہم پر ایمان لائیں گی۔ لیکن یہ شخص تو وہی لکھنے والا تھا، کاتب تھا، یہ تو آقا علیہ السلام کو جانتا تھا نا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جا تو مردود ہے، تجھے زمین قبول نہیں کرے گی۔ تو کیا ہوا؟ اس کے مرنے کے بعد 30 جگہ اس کو قبر کے اندر دفن کیا گیا، 30 بار، لیکن زمین نے اسے قبول نہیں کیا، نکال کے باہر پھینک دیا۔ تو اس طرح کے واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی ہوئے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ عذاب کی کچھ جھلکیاں دنیا میں ظاہر کر دیتا ہے، لیکن اس میں مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر کسی کی قبر میں آگ نہیں ہے تو ہم اسے بڑا نیک سمجھیں، آگ لگ گئی تو آگ لگنا یہ تو ضرور اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ یار گناہگار انسان ہے، تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا چاہیے، اس کے لیے اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، دعائے مغفرت زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اس کو ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ تو آپ لوگ سب بھی اس کے لیے ایک مرتبہ یہ کہیں کہ اے پروردگار عالم اس شخص کی بخشش فرما۔ میں اس ٹائم اکثر لوگ مسجد اور مدرسوں کو توڑنا اور گرانا چاہتے ہیں، تو ایسے میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مسجد اور مدرسوں کو قانونی طور پر مضبوط بنائیں۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ایسے میں ہم ایک ایسا اسکول پلس مدرسہ بنانا چاہتے ہیں جس میں بچے اسکول کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم، حفظ، عالم کا کورس اور قرآن پڑھنا سیکھ سکیں۔ اتنا بڑا کام اکیلے بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ پر لگے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا ثواب قیامت تک ملتا رہے، تو پھر آپ ضرور اس مدرسے، اس اسکول میں تعاون کریں تاکہ قیامت تک اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے، کیونکہ جب تک اسکول اور مدرسے میں لوگ پڑھتے رہیں گے، تعلیم حاصل کرتے رہیں گے، جب تک انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا کرتا رہے گا۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کے طور پر بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ایسی زمین کی ضرورت ہے جس میں ہم یہ پروجیکٹ تیار کر سکیں جو قانونی طور پر مضبوط مانا جائے۔ تو اس لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور بار بار تعاون کرتے رہیں تاکہ ہم اپنے اس نیک مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ یہ کوئی فراڈ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو آپ آ کر خود یہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں، آ کر دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ کس طرح سے یہاں پر کام ہوتے ہیں، کس طرح سے دینی کام، ملی کام، قوم کے کام، سماجی کام ہوتے ہیں۔ خود آ کر آپ وزٹ کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسکرین پر جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر اور اسکینر نظر آ رہا ہے، اس پر آپ زیادہ سے زیادہ تعاون ضرور کریں۔